میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا اور پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے۔ میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا۔ تب میں نے خداوند سے دعا کی کہ آئے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پست ہو گیا تھا، اسی نے مجھے بچا لیا۔ آئے میری جان پھر مطمئن ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے، اس لیے کہ تو نے میری جان کو موت سے اور میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔ میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ دعا میری خداوند کے حضور یہ ہے کہ دیکھنے والوں کو سنائی دے، میری آواز نہیں، میری بات نہیں، یہ تو وسیلہ ہے۔ سنائی دے اس کی آواز جو آپ کو پکار رہا ہے، وہ جو آپ کو ڈھونڈ رہا ہے نہ جانے کب سے، وہ جو چاہتا ہے کہ آپ اس کی آواز پہچان کر اس کی طرف دیکھیں، پھر آپ کو دکھائی دے کہ اس کے پاس آپ کے لیے کیا کچھ ہے۔ خدا کے حضور فریاد کرتا ہوں کہ کلام کی جن باتوں کا ذکر کیا جائے گا ان کی تاثیر ہو، ان کا اثر ہو، اور اس کے ایسے خوبصورت نتیجے ہوں کہ آپ بھی تعجب کریں اور دیکھنے والے آپ کے ساتھ مل کر خدا کی تمجید اور بڑائی کریں۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، یہ خدا کا کلام جو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کلام کرنے والا خود موجود ہے۔ جس کا یہ کلام ہے وہ زندہ ہے، اور جو اس کی آواز پہچان لیتے ہیں ان کی زندگی میں ہوتے ہیں کام خدا کے، کیونکہ اس کی آواز میں خدا کی محبت ہے، باپ کا پیار ہے۔ جو اسے پہچان لیتے ہیں پھر ان کی زندگیوں میں خدا کے کام ہوتے ہیں۔ ایک لڑکا جنگل میں کھو گیا تھا، راستہ نہ ملا، اندھیرا ہو گیا۔ اب ڈر کے مارے اور سردی کے مارے وہاں کانپ رہا ہے۔ اپنے بچاؤ کے لیے اس اندھیرے میں اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لے لیا تاکہ اپنا بچاؤ کر سکے جانور سے یا کسی اور سے، لیکن ڈر کے مارے، خوف زدہ ہے، ڈر کے مارے کانپ رہا ہے۔ اسے آواز سنائی دی، پہلے معلوم نہ ہوا کہ کس کی آواز ہے،
پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگا کہ کوئی آدمی ہے جو آواز دے رہا ہے. کچھ امید سی پیدا ہوئی کوئی ہے، لیکن شک یہ تھا نہ جانے دوست ہے کہ دشمن ہے، خدا جانے کون ہے، کس کی آواز ہے. چھپا رہا. تھوڑی دیر کے بعد جب آواز اور صاف ہوئی تو لگا آواز پہچانی ہوئی سی ہے، مگر کس کی ہے. تھوڑی دیر کے بعد نام سنائی دیا اپنا. یہ تو میرا نام لے رہا ہے، اور پہچان لیا کہ میرا باپ ہے. پتھر پھینک دیا. خوشی کے مارے چلانے لگا اور چلا چلا کر رونے لگا، کیونکہ بہت گھبرایا ہوا تھا. بہت لوگوں کی زندگی کا تجربہ ایسا ہی ہے، میرا اپنا تجربہ یہی ہے کہ جب اس کی آواز پہچان لی جائے اور سنتے سنتے خدا کا کلام جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں بائبل میں سے، انجیل میں سے، جب اس کو پڑھ کے سناتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ آواز تو ہے مگر کس کی ہے. ایسا لگتا نہیں کہ یہ میرا نام لیا جا رہا ہے، اور اچانک پھر ایسا محسوس ہوتا ہے یہ تو میرا آسمانی باپ ہے جو مجھے بلا رہا ہے. یہ بات تو مجھ سے کہی جا رہی ہے، وہ تو میرا نام لے کر مجھے بلا رہا ہے. پھر جب اپنے باپ کی پہچان ہوتی ہے، اس کی آواز کی پہچان ہوتی ہے، پھر اس کی زندگی میں کرامات ہوتی ہے. عجیب قسم کے کام ہوتے ہیں جو کوئی اور نہیں کر سکتا. وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، کیونکہ مجھے ہر روز ان باتوں کی ضرورت ہے، اور اس کا شکر ہے اس نے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا. میں اس کے حضور مانگتا ہوں اور گواہی دے رہا ہوں کہ وہ وفادار ہے، ہمارے مانگنے سے کہیں زیادہ دیتا ہے. اور جن باتوں کی ضرورت کا ہم کو احساس بھی نہیں، ہم کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ میری ضرورت ہے، وہ اپنے پیار کی وجہ سے دے دیتا ہے. اس کے نام کی بڑائی ہو، اس کے نام کا شکر ہو. خدا نے اپنی محبت کو ظاہر کیا ہے. خداوند یسوع مسیح جو اس کا کلام ہے وہ جسم میں ظاہر ہوا ہے، اس میں ہم اپنے باپ کی آواز پہچانتے ہیں. جب وہ کچھ کہتا ہے تب ہم پہچان لیتے ہیں کہ تو میرا آسمانی باپ ہے جو مجھے آواز دے رہا ہے. یہ تو وہ ہے جو مجھے بلا رہا ہے. ارے یہی تو ہے وہ جس کی مجھے تلاش ہے، یہی تو ہے وہ جس کے لیے میری روح پیاسی ہے. خدا ایسا ہی کرے گا آج. مجھے معلوم نہیں کون سنے گا اس کی آواز، لیکن یہ میری درخواست ہے کہ اگر آج اس کی آواز سنیں تو دل سخت نہ کرنا، سپرد کرنا اپنے آپ کو. دل سخت نہ کرنا، دل اس کے سپرد کر دینا، اس کے حوالے کر دینا، اور کہہ دینا کہ آئے خداوند یسوع تو خدا کی آواز ہے، تو خدا کی محبت ہے میرے لیے، آ میرے دل میں. پھر دیکھنا کیا کیا ہوگا. اے سننے والے، خدا کے پیارے، خدا کی پیاری پیاری بہن، ماں، بزرگ، پیارے بھائی، خدا کے کلام میں خدا کے بندے نے یہ کہا، میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے. اور پھر جو اس کی آواز سن کر پہچان لیتے ہیں، ان کے اندر کچھ چیزیں پیدا کر دیتا ہے خدا. آؤ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کے کلام کی تاثیر سے، اثر سے پیدا ہو جاتی ہیں. یہ زبور ہے 119. اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ میرے ساتھ یہ دیکھیے، میں اس میں سے پڑھوں گا. بہت خوبصورت یہ زبور ہے. 119، اور میں 49 آیت سے لے کر 54 آیت تک اس کو پڑھوں گا. جو کلام تو نے اپنے بندے سے کیا اسے یاد کر، کیونکہ تو نے مجھے امید دلائی ہے. میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے. مغروروں نے مجھے بہت ٹھٹھوں میں اڑایا، تو بھی میں نے تیری شریعت سے کنارہ نہیں کیا. آئے خداوند، میں تیرے قدیم احکام کو یاد کرتا اور اطمینان پاتا رہا ہوں. ان شریروں کے سبب سے جو تیری شریعت کو ترک کرتے میں سخت
تیش میں آ گیا ہوں، میرے مسافر خانے میں تیرے آئین میرا گیت ہے۔ ہائے خداوند، رات کو میں نے تیرے نام کو یاد کیا ہے، آئے خداوند رات کو میں نے تیرا نام یاد کیا ہے اور تیری شریعت پر عمل کیا ہے۔ یہ میرے واسطے اس لیے ہوا کہ میں نے تیرے قوانین کو مانا۔ میں نے 49 سے لے کر 56 آیت تک پڑھا ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ خدا کے کلام کی تاثیر اس میں کیا بتائی گئی ہے۔ یہ کلام جو آپ سنتے ہیں، اگر دل کی تہ تک پہنچ جانے دیں اور کہیں کہ آئے خداوند تم مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، پھر دیکھنا کیا ہوگا۔ پہلی چیز جو خدا کے کلام کا اثر ہے، جس سے وہ پیدا ہوتی چیز، وہ ہے تو نے مجھے امید دلائی ہے۔ بہت لوگ ہیں جو اس وقت نا امیدی کا شکار ہو چکے ہیں، نا امید ہو گئے، نراش ہو گئے، امید کا جیسے دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، اکیلے چھوڑ دیے گئے۔ اب انہیں کوئی مددگار دکھائی نہیں دے رہا، کوئی پاس نہیں آ رہا، اپنے آپ سے جان گھبرا رہی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ شاعر لوگ کئی دفعہ ان کو ملہم کہتے ہیں، خدا کی بات کا الہام جیسے انہیں ہوتا ہے۔ اصل میں تو سارا کلام شاعری ہے۔ تو ایک مرزا غالب تھے، انہوں نے کہا ہے کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ کیسی حالت ہے، کوئی امید بر نہیں آتی۔ امیدیں آتی ہیں، دل میں پیدا ہوتی، پوری نہیں ہوتی۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، اب تو ہنسی بھی نہیں آتی اپنے حال پہ۔ یہ حالت ہے۔ لیکن یہ خداوند یسوع مسیح کا جو کلام ہے، اس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ آدمی جسے کہیں امید نظر نہیں آتی، اچانک اسے ایسا لگتا میرے باپ کی آواز ہے یہ۔ وہ جو کانپ رہا ہے، وہ جو گھبرایا ہوا ہے، جو اندھیرے میں ہے، جس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے، ڈر کے مارے پتھر لے رکھا ہے اور کچھ نہیں ہے، جب وہ آواز پہچانتا ہے یہ میرے باپ کی آواز ہے، تو ایک نئی امید کا جنم ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے پاک روح کے وسیلے سے، خداوند یسوع مسیح کے روح کے وسیلے سے، دیکھو کتنا بڑا کام ہوتا ہے امید کا۔ یہ میں آپ کو خدا کے کلام میں سے دکھاتا ہوں۔ میں پڑھ رہا ہوں رومیوں کا خط اور اس کا 13واں باب، 15واں باب اور اس کی 13ویں آیت ہے۔ 15واں باب ہے رومیوں کا اور اس کی 13ویں آیت ہے۔ بس خدا جو امید کا چشمہ ہے، امید کا چشمہ ہے خدا۔ ہماری امید ہوتی ہے، نہ جانے کہاں کہاں کن کن چیزوں سے ہماری امید وابستہ ہوتی ہے۔ امید رکھتے ہیں ہم اپنے آپ سے، میں کر لوں گا، کسی اور سے امید وہ مدد کر دیں گے۔ کئی دفعہ تو مدد کرنے والے لاچار ہوتے ہیں، کرنا چاہتے نہیں کر سکتے۔ ضروری بات نہیں کہ ہر ایک انسان بے وفائی کرتا ہے، لاچار بھی تو ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، مجبور ہیں۔ تو اس صورت میں جب کہیں کوئی امید نظر نہیں آتی، خدا امید کا چشمہ ہے۔ جو اس سے امید رکھتے وہ کبھی نراش اور نا امید نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، ان کے منہ پر شرمندگی نہیں آئے گی۔ خدا جو امید کا چشمہ ہے، تمہیں ایمان رکھنے کے باعث، کلام سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کا کلام سن کے ایمان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس ایمان کے وسیلے سے ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ لوگوں کی امید کم ہوتی جا رہی ہے، خدا کے ساتھ رشتہ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے۔ وہ جو امید کا چشمہ ہے اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ کلام زندگی اسی لیے سنایا جاتا ہے، یہ خوشخبری اسی لیے سنائی جاتی۔ پیارے بھائی، پیاری بہن، آئے سننے والے سن،
وہ جو پکار رہا ہے، وہ جو آواز دے رہا ہے، وہ امید کا چشمہ ہے، نا امید نہ ہو۔ خدا کرے کہ سننے والے کی زندگی میں یہ امید پیدا ہو جائے کہ میرا بچانے والا ایک ہے جو میرے پاس ہے، وہ میرے قریب ہے، وہ تو آپ کے پاس ہے، آپ کے گھر میں آیا ہے، آپ کو آواز دے رہا ہے، آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ سن میری بیٹی، سن میرے بیٹے، نا امید نہ ہو، میں امید کا چشمہ ہوں اور میں تیرے پاس آیا ہوں۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، کھول دروازہ، نا امید نہ ہو، نا امید مت ہو۔ یہ خدا کے کلام کی تاثیر۔ آپ خدا کا کلام پڑھنا شروع کر دیجئے، جیسے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ خود پڑھیے اور کہیں آئے خداوند مجھ سے بول۔ ایک نئی امید آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، میرا نجات دینے والا زندہ ہے، آپ ایسے کہیں گے، ایک نئی امید آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ روح القدس کی قدرت سے، جو مسیح کا روح ہے، اس کے وسیلے سے خوشی اور اطمینان کے ساتھ ساتھ ایک نئی امید پیدا ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی امید، بڑھتی چلی جائے گی۔ پھر دیکھو کیا بتایا یہاں پر، یہ تو 49ویں آیت تھی، پھر 50ویں آیت دیکھیے اسی کی۔ میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے۔ خدا کا شکر ہے ان سب کے لیے جو تسلی دیتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ان کی تسلی تو ایسے ہی ہے جیسے آنسو باہر سے پونچھ دیے جائیں۔ بھئی آنسو تو اندر سے آتے ہیں، تسلی دینے والے تو باہر سے پہنچ سکتے ہیں، لیکن اندر جو طوفان ہے اس کا کیا کیا جائے؟ وہ جو زخم ہے دل پر، وہ جو درد ہو رہا ہے، وہ جو گھبراہٹ ہے، وہ جو پریشانی ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ وہ خدا کے کلام سے ملتی تسلی۔ ذرا ایک اور جگہ دیکھیے میرے ساتھ، زبور 94 زبور 94، اس کی میں کچھ آیتیں پڑھتا ہوں، اس تسلی کا ذکر ہے۔ 17ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، زبور 94 17 سے۔ بڑا پیارا حصہ ہے یہ خدا کے کلام کا۔ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم میں خاموش ہو جاتی۔ تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا، میں تو تنہا چھوڑ دیا گیا تھا، میری زندگی تو تباہ ہو رہی تھی۔ یہ ہے لوگوں کی گواہی۔ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی، میں تو مر مٹا تھا۔ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا، اب نہیں سنبھلا جاتا۔ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو آئے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا، تیرا پیار آیا، اس نے مجھے گھیر لیا۔ نہیں نہیں نہیں، مت گھبرا مت گھبرا، نہیں گرے گی، نہیں گرنے دوں گا، میں ہوں۔ تیری شفقت نے، تیرے پیار نے، باپ کے پیار نے، شفقت باپ کے پیار کو کہتے ہیں، باپ کی شفقت ہوتی، ماں کی ممتا ہوتی ہے۔ باپ کے پیار نے آ کے جیسے کہہ دیا مت ڈر، میں نہیں پھسلنے دوں گا، تو نہیں پھسلے گا۔ اور کیا کہا؟ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کر دیتی ہے۔ کتنے شک ہوتے ہیں، شک پیدا ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، فکریں کھانے لگتی ہیں۔ یہ خدا کے کلام کی تاثیر ہے، اس کے ذریعے سے خدا تسلی دے دیتا ہے، ایسی تسلی جس میں پتہ لگے گا کہ یہ تو میرا باپ ہے، آسمانی باپ ہے، مجھے تسلی دے رہا، آسمان اور زمین کا خالق اور مالک مجھے تسلی دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، گھبرانا کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، ہراساں نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری مدد کروں گا، یقیناً تیری مدد کروں گا، اپنی وفاداری کے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ جب ایسی باتیں خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں تو تسلی ہوتی ہے، امید پیدا ہو جاتی ہے، ایک تسلی آ جاتی ہے اندر۔ اس تسلی کی طاقت سے ہم پار کر جاتے ہیں۔ پھر کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک اور خدا کی برکت جس کا ذکر ہے، جو خدا یہاں بخش دیتا ہے۔ کلام کی تاثیر ہوتی ہے، جب آپ کلام سنتے ہیں تو اس کے اثر سے تو دیکھو امید پیدا ہوتی ہے، تسلی پیدا ہوتی ہے۔ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے،
ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان جیسے چلتی پھرتی لاش ہو، چلتی پھرتی لاش، بس جی رہے ہیں، جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے. جیسے ہوا میں سوکھا پتا، ہوا ادھر آئی ادھر چلے گئے، ہوا ادھر آئی ادھر چلے گئے. ان کی اپنی زندگی کا نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی خوشی ہے، چل رہے ہیں، جی رہے ہیں، منزل سے بے خبر ہیں مگر جا رہے ہیں ہم، چلتی پھرتی لاش. ایسے لوگوں کی زندگی میں جب یسوع مسیح کا کلام پہنچتا تو جیسے جی آپ اٹھ جاتا. یہ کیا ہوا؟ جیسے جان میں جان آ گئی، نئی طاقت آ گئی، زندہ کر دیا. وہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے. اور کتنے ایسے جو کہتے ہیں میں تو مر گیا تھا، میں تو مر چکی تھی، اس نے مجھے زندہ کیا. کچھ ایسے جو جسمانی طور پر بیماریوں میں مر رہے تھے، مر گئے تھے، ان کو زندہ کر دیا اس نے. خدا کا شکر اس کے کلام کی تاثیر کے لیے. بڑی طاقت ہے اس کے کلام میں. اچھا کرتے ہیں آپ سنتے ہیں. اس کا نام ہی ہے کلام زندگی. ایسا کلام جس سے زندگی پیدا ہو، جان میں جان آئے. مر گیا ہے انسان خدا کے بغیر، مر رہا ہے، چل رہے ہیں مگر کہیں پہنچتے نہیں ہیں. سب کچھ کر رہے ہیں لیکن مڑ کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں. کھا رہے ہیں سب کچھ جمع کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ایسا لگتا کچھ بھی نہیں. یہ موت ہے. لیکن وہ کہتا تیرے کلام نے مجھے زندہ کر دیا ہے، ایک نئی زندگی بخش دی ہے. اسی لیے تو کہا تھا خدا نے جان سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، وہ کلام جس سے سب کچھ پیدا کیا گیا، اس کو دنیا میں بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، مرے نہ، ہمیشہ کی زندگی پائے. یہی نہیں کہ زندہ کر دیا ہے، وہ زندگی دے دی ہے جو کبھی مر نہیں سکتی. یہاں بھی خدا کے ساتھ، وہاں بھی خدا کے ساتھ. یہ خدا کے کلام کی تاثیر ہے. یہ جو آپ سنتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے، سننے والوں کو یہ برکتیں ملتی ہیں. ایک اور دیکھو اس میں کیا لکھا، آئے خداوند میں تیرے قدیم احکام کو یاد کرتا اور اطمینان پاتا رہا ہوں. یہ ایسا اطمینان نہیں کہ ایک دفعہ مل گیا، نہیں، ہر روز ہم کو یہ اطمینان ملتا ہے. اطمینان، چین، سکون، بالکل بے فکری، شانتی، آرام سے مجھے معلوم ہے میرا خداوند میرے لیے کر دے گا. اسی لیے تو لکھا خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے. خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، وہ امید کا چشمہ ہے اور وہ اطمینان کا چشمہ ہے. اسی لیے تو خدا نے یسوع مسیح نے کہا تھا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، میں اطمینان پلاؤں گا، اسے پلا دوں گا. پینا ہے تو پینے والوں پیو، آؤ اطمینان پیو. غم غلط نہیں ہو جائیں گے جو کچھ ہم پیتے ہیں اس سے. سبھی کچھ غلط ہو جاتا ہے، غم کا تو کچھ غلط نہیں ہوتا. غم تو ہے ہی غلط کہ جی غم غلط ہو جائے گا، ایسے بولتے ہیں. ارے سبھی کچھ غلط ہوا ہوا. اطمینان پیو خدا کا. خدا یسوع مسیح نے کہا میرے پاس آؤ پیو. جو اس میں سے پیے گا ندیاں بہ نکلیں گی اس میں سے اطمینان کی، دوسروں کو بھی اطمینان دے سکے گا. خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. خدا یسوع مسیح نے کہا تھا تمہارا دل نہ گھبرائے، میں دنیا پر غالب آیا ہوں، میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں. اپنا اطمینان جیسے دنیا دیتی ویسے نہیں. میں تو اطمینان اس لیے دیتا ہوں کہ میں جو اطمینان کا چشمہ ہوں، تمہیں اس میں سے پلا دوں گا اور تم چشمہ بن جاؤ گے، دریا بن جاؤ گے، بہنے لگو گے. یہ خدا کے کلام کی تاثیر کا میں ذکر کر رہا ہوں. اگر خدا کا کلام آپ پڑھیں اور اسے کہیں کہ آئے خداوند بول مجھ سے، آہستہ آہستہ آپ کو پہچان ہونے لگے گی یہ تو میرے باپ کی آواز ہے، یہ تو میرا خداوند ہے. ارے یہ تو وہ ہے جو مجھے پیار کرتا ہے، یہ تو وہ ہے جو مجھے بچانا مانگ رہا ہے. ارے یہ تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں میرے لیے امید ہے، جس کے ہاتھ میں میرے لیے تسلی ہے، ایک نئی زندگی ہے. اور خدا ان کے پیاروں، آپ نے سنا خدا
خدا کے کلام میں سے میں نے آپ کو کچھ ایسی باتیں سنائیں جن کی ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے، ساری دنیا کو ضرورت ہے، اور یہ باتیں خدا کے کلام کو پڑھ کر اس کی آواز سننے سے جیسے دل میں اتر آتی ہیں۔ یہ خدا یسوع مسیح کے کلام کی خوبی اور خوبصورتی یہ ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ یہ بات تو مجھ سے کہی جا رہی ہے، پھر یہ کہ تو بڑے پیار سے کہی جا رہی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ پہچان ہوتی ہے کہ کہنا والا تو میرا آسمانی باپ ہے۔ اور پھر کیا ہوتا نتیجہ؟ جہاں باپ کی آواز دل میں آئی، گھبراہٹ دور ہو جاتی، امید پیدا ہو جاتی ہے، ایک نئی امید، گھبرائے ہوئے دل کو ایک تسلی حاصل ہو جاتی ہے، دل اور خیالوں پر خدا کا اطمینان جیسے چھا جاتا ہے، مرا ہوا جیسے انسان ہے، سب کچھ مر گیا، اس میں ایک زندگی پیدا ہو جائے گی۔ یہ خدا کا کلام سب کچھ پیدا کرتا ہے۔ جس کلام کے وسیلے سے اس نے کہہ کے سب کچھ پیدا کر دیا، وہی ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ اسی نے کہا میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں، میری خوشی تم میں اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ تو دیکھو کیا کہتا خدا کا بندہ اسی زبور میں، 119واں زبور ہے، جہاں وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے امید دلائی ہے، مجھے تسلی بخشی ہے، مجھے زندہ کر دیا ہے، مجھے اطمینان بخش دیا ہے کلام کے وسیلے سے، کلام سے سننے سے، اس پر ایمان لانے سے یہ باتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے میرے مسافر خانے میں تیرے آئین میرا گیت رہے ہیں۔ پھر انسان گانے لگتا ہے اس خدا کے کلام کو، گیت بن جاتے ہیں زندگی کے لیے۔ گاتا ہے انسان اس وقت ہے جب خوش ہو، گنگنانے لگتے نا۔ کئی دفعہ دیکھا کچن میں کام کر رہی ہیں عورتیں گا رہی ہیں، اس کا مطلب بڑی خوش ہیں، کسی بچے کا جنم دن ہے یا کوئی آنے والا ہے، گنگنا کے کھانا بناتے ہیں۔ ایسی آدمی لوگ خوش ہوتے ہیں تو گاتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر نئی امید پیدا کر دے، تسلی دے دے، اطمینان بخش دے، زندہ کر دے ہمیں۔ یہ اس کی خواہش ہے۔ آپ کیا چاہتے ہو؟ کوئی سنتا ہو تو سن لے۔ مبارک ہے وہ جو اسے آج یوں کہہ دے کہ آئے خدا تیرا کلام سنا ہے میں نے، آئے یسوع میں نے تیرا کلام سنا ہے، تو میرے دل میں آ، مجھے تیری ضرورت ہے۔ یہ سب کچھ آپ کی زندگی کا تجربہ ہوگا۔ یہ سچ ہے، بالکل سچ ہے۔